أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 ہے. جیسے کہ ذکر کیا تھا امہات المومنین سے کچھ چیزوں کا خطاب ہے اور اس کے تحت میں دیگر خواتین دیگر امت کی عورتوں کو بھی یہاں پر بہت اہم چیز سمجھائی گئی ہے. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں رہو. وقرن کا ترجمہ اس طرح کیا ہے اکابرین نے کہ ٹھہری رہو. وقرن ٹھہری رہو. رہنا اور ٹھہری رہنا دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اور دونوں میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ شرعی اعتبار سے فرق ہے. میں ذکر کروں. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور اپنی آرائش کو نمائش نہ کرو. تبرج کہتے ہیں جو اپنی خوبصورتی کو دکھانا. تبرج اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرنا، اس کو کہتے ہیں تبرج. تبرجل، جیسے یہ جائے نماز میں اس کے اوپر جو ڈیزائن بنا ہوا ہے اس کو تبریج کہتے ہیں. تو یہ ولا تبرجنا یعنی یہ ڈیزائن دکھانے کے لیے بنا ہوا، خوبصورت لگنے کے لیے بنایا ہوا. تو ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی، جیسے جاہلیت میں خواتین اپنی بناوٹ دکھاتی تھیں، یعنی اندر کی خوبصورتی باہر دکھاتی تھیں، ایسے نہ دکھاؤ. بتاتا ہوں اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے. اور وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکات دیا کرو. وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اور یہ خاص ازواج کے لیے کہ انما یرید اللہ، کیونکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لیذھب عنکم الرجس، کہ گندگی اور برائی تم سے دور کر دیں. کن سے؟ اہل البیت، اے اہل بیت تم سے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو بالکل پاک اور صاف کر دیں. یہ آیت نمبر 33 کا خلاصہ ہے، مفہوم ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بڑے عام احکامات یہاں پہ ذکر کیے گئے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. یعنی عورت کا اصل مقام عورت کا گھر ہے، لہذا عورت کو بلا عذر شرعی، بلا ضرورت شرعی گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، یا بلا ضرورت شدیدہ گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. بلا ضرورت شرعی اور بلا ضرورت شدیدہ، یہ دونوں ضرورتیں شریعت سے ثابت ہیں، یہ دونوں ضرورتیں حدیث سے ثابت ہیں. تو ان دو صورتوں کے علاوہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. بطور مثال عورت کے گھر کی ضرورت پوری نہیں کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اب وہ کمانے کے لیے نکل رہی ہے، یہ ضرورت شدیدہ ہے، اس کے لیے وہ جا سکتی ہے. ایسی اس کو اپنے والد سے ملنے جانا ہے، ماں باپ سے ملنے جانا، یہ ضرورت شرعی ہے، اس کے لیے عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے. کسی ہمسائے سے ملنے جانا ہے، کسی ہمسائے کی تیمارداری کے لیے جانا ہے، کوئی خاتون بیمار ہے اس کو دیکھنے جانا ہے، اس کی تیمارداری کے لیے، یہ ضرورت شرعی ہے، جا سکتی ہے. ہاسپٹل جانا ہے، ڈاکٹر کو دکھانے جانا ہے، ضرورت شرعی ہے، اس کے لیے جا سکتی ہے. خلاصہ ضرورت کا یہ ہے کہ جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، اس کے لیے خاتون گھر سے باہر جا سکتی ہے. اب گھر سے باہر نکلنے کے لیے کچھ چیزیں شرعی طور پر ضروری ہیں اور کچھ چیزیں اخلاقی طور پر ضروری ہیں. بطور مثال شرعی طور پر ضروری ہے کہ اگر وہ سفر پہ جا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی ولا تسافرن امرأۃ، کوئی عورت ہرگز سفر نہ کرے.
الا ومعها ذو محرم، کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہونا ضروری ہے. محرم کے بغیر بخاری کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لہذا اتنی سی بات سمجھے. آج آپ دیکھیں حکومت سعودیہ نے عمرہ کے اوپر محرم کی شرط ختم کر دی، حج کے اوپر محرم کی شرط ختم کر دی. وہ ساری ان بنیادوں پر ہے کیونکہ ابھی جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ جیسے سینما ہال کھل رہے ہیں اور اس طرح کی یہ چیزیں کھل رہی ہیں، لہذا ان کی کوئی شرط کھولنے کو ہم شرعی اعتبار سے درست نہیں کہہ سکتے. لیکن چند ایک حضرات سے میرا ڈیبیٹ بھی ہوا، بات بھی ہوئی کہ بھئی آپ اجازت کیسے لیں؟ جی وہ اجازت اس لیے تھی اس لیے تھی. اب دیکھیں کچھ وجوہات جو بلا وجہ کی ذکر کی جاتی ہیں، میں اس کی ایک وضاحت کر دوں. کچھ شریعت کی شرائط ہوتی ہے تقریبی اور کچھ شریعت کی شرائط ہوتی ہے تشریعی. تقریبی شرائط ایک قسم کی ہوتی ہیں، تشریعی شرائط دوسری قسم کی ہوتی ہیں. تشریعی شرائط یہ ہوتا ہے کہ جو شرط شریعت نے رکھی، اب اس کے اوپر کوئی حکمت، کوئی فہم، کوئی سمجھ کچھ بھی نہیں، اس کے اوپر کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی. اب اس سے ہٹ کے کسی کا بھی عمل آ جائے، شریعت اس کو جائز قرار نہیں دے گی، چاہے مفتی اعظم عمل کرے چاہے کوئی بڑے سے بڑا عمل کرے. جب شریعت میں ایک شرط تشریعی ہے، تشریعی شرط مطلب قرآن میں یہ شرط ہے، حدیث میں شرط ہے، اب اس سے کوئی مستثنا نہیں، کوئی مستثنا نہیں سوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اس کے علاوہ کوئی مستثنا نہیں کہ آپ جو بھی عمل کریں گے اللہ کے حکم سے کریں گے، وما ينطق عن الهوى، آپ اس سے لیکن اس کے علاوہ کوئی مستثنا نہیں، کسی کو ایکسیپشن نہیں ہے کہ کوئی اس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا. اور دوسری شرائط ہے تقریبی. تقریبی کا مطلب یہ ہوتا ہے فقہائے کرام نے جیسے صحابہ کرام میں فقہائے سبع ہیں، تابعین کرام ان میں فقہائے سبع ہیں، ان حضرات نے مل کر کچھ شرائط رکھی ہیں. کچھ شرائط یہ اس کی اجازت نہیں ہوگی، اس کی اجازت نہیں ہوگی، اس کی شریعت میں وہ شرائط نہیں، لیکن کچھ شرائط تشریعی ہیں، کچھ تقریبی جو فقہا نے اپنی سمجھ سے متعین کی ہیں، اپنی فہم سے متعین کی ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزے پہ مسح فرمایا کرتے تھے، اب موزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا کہ موزہ کون سا ہے، تو فقہا نے شرائط رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موزہ کیسا تھا؟ آپ کا موزہ ایسا تھا کہ وہ 2 میل ننگے پاؤں چلنے سے پھٹتا نہیں تھا، ایسا موزہ تھا. ایک صحابی کی روایت سے یہ سمجھ میں. دوسری روایت کی صحابی کی روایت سے وہ موزہ اگر کھڑا کر دیں تو وہ بغیر سہارے کے کھڑا ہو جائے، یہ بھی موزے کی ایک شرط بن. یہ جو شرائط ہے یہ شرائط تقریبی ہیں. اگر کسی کو اس کے علاوہ کوئی اور شرط سمجھ میں آتی ہے یا ان میں سے کوئی شرط سمجھ میں نہیں آتی یا کوئی اس کے ڈفرنٹ چیز مل جاتی ہے تو اس میں تبدیلی کرنا ممکن ہے حالات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے. یہ تقریبی شرائط ہیں. لیکن جو شرائط تشریعی ہیں اس کو کوئی نہیں بدلی کر سکتا. شرط تشریعی، آپ اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتے، اب کچھ بھی ہو جائے بہن سے شادی نہیں ہو سکتی. جمع بین الاختین، ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے، یہ شرط شرعی. اس میں کوئی بھی حکمت ہے، کوئی بھی چیز ہے میری عقل میں نہیں آ رہی، آپ کی عقل میں نہیں آ رہی، کسی بڑے سمجھدار انسان ہے پڑھا لکھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ یہ شرط شریعت نے رکھی ہے. شریعت کے اندر یہ شرط شریعت نے رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومعها ذو محرم، عورت کا سفر محرم کے بغیر نہیں ہو سکتا، بس بات ختم. اب اس کے اوپر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس زمانے کا سفر ڈاکو ہوا کرتے تھے راستے میں، آج کے زمانے میں ڈاکو نہیں. اس زمانے میں عورتیں راستے میں بیمار ہو جاتی تھی، آج کے زمانے میں نہیں ہوتی. اس زمانے میں پلاسٹک کی ہوتی تھی، آج کل پتھر کی ہوتی. یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا، فضول باتیں ہیں. یہ باتیں چاہے کتنی سہولت ہو جائے، جو شریعت نے شرائط تشریعی رکھی ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتے. یہ آج کے زمانے کے لوگ کر رہے ہیں، ورنہ امام احمد بن حنبل جمہور فقہا بالکل خواتین کو اجازت نہیں. امام مالک کا ایک قول ہے اور اس میں کچھ وجوہات انہوں نے دوسری ذکر کی ہیں، لیکن جمہور علماء امام مالک کی بات نہیں مانتے، وہ امام مالک کے خلاف ہے. نہیں، آپ اس کی اجازت نہیں دیتے، نہ علامہ ابن تیمیہ دیتے ہیں اور نہ کوئی اور بات کے فقہا دیتے ہیں. لہذا نہ صحابہ اجازت دیتے ہیں، نہ تابعین، نہ تبع تابعین. تو یہ مسئلہ ہے. عورت اگر سفر پر جاتی ہے تو سفر پر جانے کے لیے اس کے لیے محرم شرط ہے. اب اس سے جی یہاں سے ایئرپورٹ سے بٹھائیں گے، یہاں سے محرم بٹھائے گا اور وہاں سے محرم جو ہے وہ پک کر لے گا، تو یہ سفر تو نہ ہوا.
تو اس کی کوئی اجازت شریعت میں نہیں ہے کہ عورت محرم کے بغیر سفر کرے. ہاں کوئی ضرورت شدیدہ ہو گئی، ہاں پھر ٹھیک ہے. کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی جس کے بغیر گزارا نہیں ہے. بطور مثال شوہر پشاور گیا تھا اور اس کی وہاں پر ڈیتھ ہو گئی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو بیوی جائے گی، ٹھیک ہے، وہ بغیر محرم کے جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. وہ ضرورت شدیدہ، ضرورت شدیدہ میں شریعت نے منع نہیں کیا. لیکن حج پہ جا رہی ہے بغیر محرم کے، عمرے پہ جا رہی ہے بغیر محرم کے، اس کی اجازت نہیں. ہاں کچھ گنجائشیں ہیں وہ اپنے موقع اور موضوع کی محتاج ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ ہو رہا ہے کہ 8-10 خواتین جمع ہو کے جناب عمرے پہ جا رہی ہیں، 8-10 خواتین جمع ہو کے حج پہ جا رہی ہیں، اس کی قطعاً کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسی عورت بغیر محرم کے سفر کر رہی ہے. ہاں محرم ہو بطور سے بھلے سے وہ مراہق ہو. مراہق مطلب 10-11 سال کا لڑکا ہے، بیٹا ہے اس کا یا بھائی ہے اس کا، اس صورت میں جا سکتی ہے. 14 سال کا بالغ لڑکا ہے پھر تو کسی قطعاً جائز ہے، یعنی مطلقاً جائز ہے کہ اپنا بیٹا ہے 14 سال کا، بیٹا بڑا ہو گیا ہے، ماں اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں عقل لڑانے کی اجازت نہیں. تمہیں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے تب مسلمان ہوگے ورنہ مسلمان نہیں ہوگے، جی نہیں ہوگے. اس کے اوپر عقل لڑانے کی کوئی اجازت نہیں ہے آپ کو. حج مالدار کے اوپر فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ کیوں فرض ہے؟ اس کے بھائی پاکستان میں اتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، سیلاب ہو رہے ہیں، ادھر پیسے خرچ کرنے چاہیے بجائے اس کی کہ حج پہ. ادھر ہمیں عقل لڑانے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں منع کی ہے کہ یہاں تم نے عقل نہیں لڑانی. ہاں جن چیزوں میں عقل لڑانی ہے لڑاؤ. جہاز کی بجائے راکٹ کے اوپر سفر کرو، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن وہاں عقل لڑاؤ. لیکن یہاں عقل لڑانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہاں اس کے بارے میں سوال ہوں، باریکیاں ہوں، باریک سے باریک چیز دیکھنی ہو بالکل دیکھیں. تو وقرن فی بیوتکن میں ایک تو باہر نکلنے کے لیے یہ شرط ہے کہ اگر سفر پہ جا رہی ہے تو محرم شرط ہے، اور اگر سفر پہ نہیں جا رہی، مطلب مثلا کراچی کے اندر ہی ہے یا کراچی سے 12 کلومیٹر بیریڈم جا رہی ہے یا ڈی ایچ اے جا رہی ہے، وہ 77.5 کلومیٹر یعنی 48 میل شرعی وہ نہیں ہے، اکیلے جا سکتی ہے، اپنی گاڑی چلا کے جا سکتی ہے، اپنے ڈرائیو کر کے جا سکتی ہے، اکیلی جا سکتی ہے، 2 خواتین مل کے جا سکتی ہیں، 10 خواتین مل کے جا سکتی ہیں. شہر کے اندر گھومنا ہے، شاپنگ کے لیے جانا ہے، کوئی ضرورت کی چیز ہے، اکیلے نکل رہی ہے، نکل سکتی ہے. اس کے لیے نہ محرم کا ہونا ساتھ شرط ہے، نہ کسی اور کا ساتھ ہونا شرط ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ محرم اس کا ہو. یہ اخلاقی ضابطہ ہے کہ بہتر ہے کہ محرم ساتھ ہو. تیسرا یہ کہ جیسے بچیاں ضروری تعلیم کے لیے گھر سے نکلتی ہیں تو ضروری تعلیم کے لیے عورت کا گھر سے نکلنا جائز ہے. جو ضرورت کی تعلیم ہے، جو تعلیم اس کی ضرورت ہے، یا کوئی بھی نصاب اس نے متعین کیا ہوا ہے، یا کوئی بھی مشن ہے جو اس کی زندگی کی ضرورت ہے، اس کے لیے وہ گھر سے باہر نکل رہی ہے، اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز ہے. بھلے سے کالج کی تعلیم ہے، بھلے سے اسکول کی تعلیم ہے، بھلے سے مدرسے کی تعلیم ہے، اس کے لیے عورت نکل سکتی ہے. لیکن اس میں بھی ضروری ہے کہ عورت جب نکلے تو وہ پردے کے ساتھ نکلے، بغیر پردے کے نہ نکلے. اس لیے اگلی آیت میں متصل واضح کریں، تمہیں نکلنے کی ضرورت پڑ رہی ہے بالکل نکلو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، لیکن جاہلی رسومات جیسے پہلی ہوا کرتی تھی اس طرح باہر نہ نکلا کرو. بڑی عجیب عجیب باتیں یعنی قدیم تمدن کے حوالے سے بہت چیزیں ذکر کی ہیں. جیسے خواتین زمانے جاہلیت میں ایک قمیض پہنا کرتی تھیں، جس قمیض وہ جو قمیض ہوتی تھی وہ یعنی کندھے سے لے کے پاؤں کے ٹخنے تک ہوتی تھی، لیکن اس کے چاک درمیان سے کھلے ہوتے تھے جس سے عورت کا جسم جھلک رہا ہوتا تھا. ایسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ خواتین ایسی تھیں جو کہ موتیوں کا لباس پہنا کرتی تھیں. موتیوں کا لباس ویسے تو پورے جسم کو ڈھانکے ہوتا تھا، لیکن جب وہ ناچ گانا کرتی تھی تو جسم کھنچتا تھا تو اس سے درمیان میں رخنے بنتے تھے جس سے درمیان کا جسم نظر آتا تھا، جو مردوں کو ہیجانی کیفیت میں مبتلا کر دیتا تھا. تو ایسا لباس عورت نہ پہنے جس سے مرد اس کو دیکھ کے ہیجانی کیفیت میں آ جائیں. ایسا لباس نہ ہو کہ جس سے مردوں کی اٹریکشن کا ذریعہ بنے، اور اس نوعیت کی چیزیں نہ ہوں کہ مرد مڑ کے دیکھیں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، بہت سی باتیں کئی صفحات محدثین نے اس کے اوپر کالے کیے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت ایسا لباس نہ پہنے جو مرد کو برانگیختہ کرے، مرد کو اپنی طرف مائل کرے، مرد کو اپنی طرف دیکھنے پہ مجبور کرے. ایسی زبان استعمال نہ کرے، حتیٰ کہ چلنے کے لیے ایسا جوتا استعمال نہ کرے کہ
جس میں آواز ہو، اور ایسے گھنگرو استعمال نہ کرے کہ جس میں آواز ہو۔ عورت پاؤں میں پازیب پہننا چاہتی ہے پہن سکتی ہے، لیکن ایسی پازیب نہ ہو کہ جس سے آواز نکل رہی ہو۔ اسی طریقے سے عورت اپنے بالوں میں کوئی ایسے ایکسٹینشن لگانا چاہتی ہے کہ جو انسانی بالوں کی نہیں ہے، خنزیر کے بالوں آرٹیفیشل بال ہیں، لگانا چاہتی ہے وہ لگا سکتی ہے، لیکن ایسے نہ ہو کہ وہ مردوں کے سامنے کھلے ہوں، جیسے کہ ہماری آج کل مروجہ شادیوں میں ہوتا ہے، یا مہندی کو اوپر لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، سر ان کا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے تو لوگ ہجڑے نچایا کرتے تھے، لیکن آج کل لوگ بیٹیاں نچاتے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی غم بھی نہیں ہوتا، دکھ بھی نہیں ہوتا، دقت بھی نہیں ہوتی، اجنبی لڑکے بھی ساتھ ناچ رہے ہوتے ہیں، اور گانے کے اوپر دھمال مچ رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جی اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں پر ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ عورت تبرج کرے، یعنی اپنے اندر کا حسن کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے۔ تو اندر کا حسن ہر طرح کی چیز ہو سکتی ہے، ہر طرح کا انداز ہو سکتا ہے، ہر طرح کا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ میں اس کو بتانے میں جھجک رہا ہوں، قرآن مجید نے جس چیز کو ذکر کیا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ڈانس کے پارٹیشنز ہوتے ہیں تو اس میں ہر طریقے سے عورت اپنا جسم دوسروں کے سامنے پیش کرتی ہے، اسی طریقے سے اور بے شمار طریقہ کار ہے کہ آنکھوں کو مٹکانے سے لے کے پاؤں کے چلانے تک کے انداز کو تبرج الجاہلیہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اور ظاہر بات ہے ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ بے حیائی کو کھلے عام بیان کیا جائے، لیکن بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ تبرج الجاہلیہ سے کیا مراد ہے ان دو چار جملوں سے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ جو نیک خواتین اقیمن الصلاۃ، نماز قائم کرنے والی ہوتی ہیں، وآتین الزکوٰۃ، صدقات دینے والی ہوتی ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت والی ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے تمہاری طرف سے گندگی دور ہوتی ہے۔ اہل البیت سے تو اہل بیت مراد ہیں، اور اہل بیت کے اندر طویل ابحاث ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، ان کے ساتھ ازواج مطہرات بھی داخل ہیں۔ یہ علماء کا اجماعی عقیدہ ہے، سوائے اہل تشیع کے علماء کا اجماعی عقیدہ ہے کہ سب ازواج مطہرات اس کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ماں جتنی پاکیزہ ہوگی اولاد بھی اتنی پاکیزہ ہوگی۔ ماں جتنی پاکیزگی دکھائے گی اولاد میں اتنی پاکیزگی نظر آئے گی۔ ماں جتنی زیادہ اللہ کے قریب ہوگی، باپ جتنا قریب ہوگا اس کی بات نہیں ہو رہی، ماں جتنا اللہ کے قریب ہوگی اولاد بھی اللہ کے اتنا ہی قریب ہوگی۔ اس کے اوپر بے شمار سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہیں کہ جتنے بھی اولیاء، جتنے بھی اتقیاء دنیا میں آئے ہیں ان کے سامنے ان کی ماؤں کی نیکی اور تربیت تھی، کہ ماؤں کی تربیت کی پہلی چھاپ اولاد کے اوپر پڑتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، موقع ہوا تو میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اللہ سے